نہیں ہے. آئی تھنک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں رانا اعجاز ہیں، وہ بھی ٹرائل الیاس؟ میں مجھے جو تھوڑا سا اندازہ تھا ایز اے طالب علم، میں نے آپ کے سامنے رکھا. میرا جو آپ سے کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ دبئی ایک نوائے وقت 19 دسمبر UN کی خبر ہے جس میں فیصل محمد جو تنظیم مبصرین اسلامی کے سفارتی ترجمان ہیں، فیصل محمد، انہوں نے یہ لکھا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ٹرائل کے پیچھے بی جے پی بھارت کی جو وہ تنظیم اور پارٹی اور یہاں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے درمیان ایک بیک ڈور جو ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے یا ایک ڈیسیجن ہوا ہے یا ایک فیصلہ ہوا ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کا ٹرائل کیا جائے گا آرٹیکل 6 پہ اور ان کو سزا دلائی جائے گی. وہ ان کا کہنا ہے اور اس کی وجہ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ جنرل پرویز مشرف نے کشمیر کاز کے لیے، کشمیریوں کے لیے ان کو مسلح جد و جہد میں مدد دی، نمبر 1. دوسرا انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو آپ نے اقتدار سے ہٹایا، ایک جمہوری حکومت کو. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے کارگل کی جنگ لڑی جس میں کئی انڈین جو آفیسرز اور ان کے سپاہی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے. تو انہوں نے یہ فیصل محمد صاحب کا کہنا ہے کہ ان بنیادوں کی بنیاد پر بی جے پی بھارت اور میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے درمیان بیک ڈور انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ آپ کو سزا دی جائے. اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سلسلے میں کیونکہ اس وقت میاں صاحب کے خاندان کی کثیر سرمایہ کاری بھارت میں ہو رہی ہے اور ہو بھی چکی ہے، اور آنے والے وقت کی جو حکومت ہے وہاں وہ بی جے پی کی حکومت ہے. اور میاں صاحب بی جے پی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر کے انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ اس کا مقصد نہ صرف آپ کو سزا دلانا بلکہ کشمیر کاز کو نقصان پہنچانا اور پاکستانی فوج کو ڈی ملٹرائز کیا جائے، ختم کیا جائے فوج کو. یہ تو بہت بڑی بات دانش آپ نے کی ہے. میں نے یہ آرٹیکل نہیں پڑھا ہے اور مجھے ان صاحب کے بارے میں بھی نہیں پتا ہے فرینکلی، لیکن اگر یہ باتیں لکھی ہیں تو یہ بہت سیریس ایشو ہے. سیریس ایک تو پرسنل لیول پہ سیریس ہے. مجھے بہت افسوس ہے اگر یہ یہاں کی لیڈرشپ اور انڈین لیڈرشپ مل کے مجھے سزا دینا چاہ رہے ہیں. یہ تو بہت افسوسناک ہے میرے پرسنل پوائنٹ آف ویو سے. لیکن زیادہ سیریس ایشو وہ پاکستان کی جو ہمارے ایشوز ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کے جو ایشوز آپ کہہ رہے ہیں، جس میں آپ کشمیر کی بات کی ہے آپ نے، اور پھر یہ جو آپ نے اور اینڈ میں کہہ دیا کہ یہ ڈی ملٹرائز کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں، وچ مینز یونیلیٹرلی، مطلب پاکستان کو ڈی ملٹرائز کیا جائے. یہ تو بہت ہی سیریس ایشو ہے. کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے، یس میری ایک سوچ ہے جس کو میں آگے لے کر جا رہا تھا. اس سوچ میں میری بلیف یہ ہے کہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے وتھ سوورن ایکوالٹی. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی سولوشن انکلوڈنگ کشمیر ایک گیو اینڈ ٹیک سے ہوگا. یہ میں نے ان کی لیڈرشپ کو کلیئرلی بتایا ہوا تھا. یہ میں سیل آؤٹ کبھی نہیں کروں گا. میں سارا آپ کو میں کبھی نہیں الاؤ کروں گا کہ ٹیک اینڈ ٹیک سب چیز ہی آپ لے لیں. گیو اینڈ ٹیک ہوگا. آپ کے ہاں بیچ میں ہم ملیں گے، آ کر سولوشن ڈھونڈنا ہے تو بیچ میں کئی سولوشن دیکھیں گے. کچھ آپ کو دینا پڑے گا، کچھ شاید ہمیں دینا پڑے گا، لیکن اسی سے سولوشن ملے گا. اگر آپ ون سائیڈڈ کرنا چاہ رہے ہیں، سب کچھ لینا چاہ رہے ہیں، وہ کبھی میں نہیں کرنے دوں گا. دوسرا یہ کارگل کا آپ نے ذکر کیا ہے، ہاں یہ چیزیں ہیں، اس کی لمبی کڑی ہے. لوگ یہ ہندوستان میں